السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ صفحہ نمبر 38 دوسری لائن آج شروع ہو رہی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ اس آیت کا کچھ حصہ کل پڑھا تھا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں جو ہیں یہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل۔ پھر آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، 2 سال کی کنڈیشن میں بیان کی تھی کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر وہ دونوں ارادہ کریں رضاعت کو مکمل کرنے، بچے کا حق بھی یہ ہے کہ 2 سال دودھ پلایا جائے، ماں کا حق بھی ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی کرتے ہیں میاں بیوی، ان کی رضامندی سے اگر کم وقت کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مولود کہتے ہیں وہ شخص جس کا وہ بچہ ہے۔ ذکر ہوا تھا آپ کے کہ جب بنی ہی نہیں، جھگڑا ہو گیا، الگ ہو گئے اور بچہ ان عورت کے پاس ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، تو اس کنڈیشن میں ان دونوں کو اختیار ہے کہ مکمل عدت وہ مدت جو 2 سال ہے اس میں دودھ پلا لیں یا کام کر لیں، دونوں کی رضامندی سے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ پوری مدت ماں پلاتی ہے تو جس کا یہ بچہ ہے، مولود جس کا یہ بچہ ہے یعنی اس کا والد، رزقہن و کسوتہن، اس کا خرچہ بھی دیں گے، اس کے کپڑے بھی دیں گے، بچے کے بھی، اس کی ماں کے بھی، جب تک وہ سال اس کے بچے کو کر رہی، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ خرچہ اچھے طریقے کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے اچھے طریقے سے، نہ تو وہ دودھ پلانے والی ناجائز مطالبہ کرے کہ میرے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کم دے رہے ہیں، اور نہ وہ مرد دیکھے کہ اخراجات زیادہ ہیں اور پھر مخلص سے کام لے، اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں ویسے اگر تھوڑا سا خرچے کی تفصیل بتا دیں اگر، تو اس کی تفصیل یہی ہے کہ حسب معمول، جو مالی اعتبار سے ان دونوں کی استطاعت ہے، جو روٹین میں اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو روٹین کا ان کا استعمال ہے، جیسا پہنتے ہیں، مرد کے بچے، فیملی، گھر، مرد جس طرح پہنتا کھاتا پیتا ہے اسی حساب سے، نہ اس سے اوپر لے جائے نہ اس سے فیملی مختلف ہوگا، یہ ہر فیملی کا الگ الگ ہوگا، مالی اعتبار سے ہر فیملی کا الگ الگ ہو سکتا ہے، اس کو لیمٹ کر بھی نہیں سکتے، الگ لمٹ اس نے کیا بھی نہیں۔ اس میں وہ معاوضہ نہیں لے سکتی کہ یہ تو خرچہ ہو گیا نا، اب میں 5,000 طے کر لے یا 10,000 طے کر لے کہ میں 10,000 خرچہ اور 10,000 میرا، وہ طے اس طرح کہ اگر ان سے آپ نے طے بھی کرنا ہے نا، طے تو کرنا ہی ہوگا کتنا، لیکن اس طے کرنے میں آپ ڈنڈی نہ مار جائیں، وہ تو مجبوراً طے کر لے، شاید تھوڑی پہ بھی راضی ہو جائے، آپ ڈنڈی نہ ماریں۔ آپ روٹین کا خرچ اگر وہ بچہ گھر میں آپ کے ہوتا تو کیا کرتے، بتایا یہ جا رہا ہے، بتانے کا غرض یہ ہے۔ اس وقت تب علیحدگی ہوگی تو دونوں مجبور ہیں، بیوی بھی سوچے کہ اس سے پلانا تو ہے ہی ہے، دودھ میرے پاس ہی آئے گا، اور وہ مجبور ہے کہ ماں سے پلاؤں بجائے کسی اور کو ڈھونڈنے کے، یا وہ رضاعت والی جو پلاتی ہیں اور عورتیں، تو اس سے وہ تو ایسے ہی کرے گا، تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ بھرپور نہ اٹھائیں، زیادتی کا ناجائز زیادتی کر کے نہ کریں، تو دونوں اپنی حیثیت کے مطابق اپنا ڈیمانڈ بھی کریں اور خرچ بھی کریں۔ اس کے لیے اسی لیے تو شریعت نے الگ نبی نے فائنل نہیں کیا کہ ہر فیملی، ہر خاندان کا الگ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس طرح ہی ہے۔ حق مال کو بھی اس الگ نبی نے فائنل کیوں نہیں کیا، فکس اس لیے نہیں کہ ہر فیملی کا الگ الگ کنڈیشن ہو سکتی ہے، فکس کر دیتے تو سب کے لیے پھر ایک مسئلہ ہو جاتا۔ اس کے فرمایا کہ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے ان کا کھانا، قسمت، ان کا لباس پہننا بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ. پھر اس بات کے بیان کرنے کے بعد گنجائش نہیں رہتی تھی نصیحت کرنے کی، کوئی ذاتی نہیں کرے گا انصاف معروف اچھے طریقے سے. پھر بھی فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، جیسے کہ خیال کرنا، او بھائی خیال کرنا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ تاکید میں ہم کہتے ہیں ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جب پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ دونوں کیا کریں، ایمانداری سے معروف طریقہ اچھا طریقہ اختیار کریں، دینے والا بخل نہ کرے، لینے والا زیادتی نہ کرے، زیادہ نہ مانگے، تو بات ہوگی. پھر بھی فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس اپنی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دیا جائے. اس میں اور کی شکیں آ سکتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس عورت کا دل کر رہا ہے کہ میں بچے کو دودھ نہ پلاؤں، میں آگے اپنی شادی کروں، اپنا نکاح کروں، اپنا معاملہ کروں، تو اس کو زبردستی اس پر نہ کی جائے، زبردستی نہ کی جائے. اور اسی طرح خاوند کہتا ہے کہ میں اپنے اس کی ماں سے اس کو دودھ پلاؤں تو نہ پلاؤں، اور ماں کہتی ہے کہ میں نے ہی پلانا ہے. وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ باہر تو شاید میں خرچہ مجھے نہ ملے، ادھر تگڑا ہے، فرصت والا خرچہ مل جائے گا، تو یہ بھی مجبور نہ ہو، اس کو بھی مجبور نہ کیا جائے، اس کو بھی مجبور. یہ باہمی رضامندی سے دونوں کام ہونا چاہیے. دودھ پلانے والا بھی ذمہ داری بھی آسان طریقے سے ہو. اور اس میں یہ کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ کہ اگر تکلیف یا زیادتی اس پر ہوگی تو پہلے ہی بگاڑ ہو چکا ہے، مزید بڑھے گا، مزید پھر اخراجات نان نفقہ. جی کورٹس میں جو کیس چل رہے ہوتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں، وہی نان نفقے کا ہو رہی ہوتا ہے، تو اور بڑھ رہی ہوتا ہے. تو اس کو پہلے سے ہی اس کو بند کرنے کی اللہ نے کوشش کی کہ فتنہ فساد جو ہے نا وہ نہ بڑھے. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دیا جائے. خرچہ دینے والا مناسب دے، لینے والا بھی مناسب لے. اب اس سے بڑھ کر اور کوئی بات رہ جاتی تھی. پھر فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ اپنے بچے کے معاملے میں، والدہ کو تکلیف نہ دی جائے. تکلیف سے باپ سے زبردستی باپ چھڑا نہ لے. ماں اگر کرنا چاہتی زبردستی جان کے اس چھڑانے میں بھی نیت کچھ خراب ہو کہ نہیں اچھا گئی تو پھر بچہ تو کم از کم اس کے پاس نہ ہو، یہ بچے کو ترستی رہے نا، ہوتا ہے نا ایسے نظر. ایسا دیکھو کتنی تاکیدیں کتنی آ رہی ہیں، غور سے دیکھیں بار بار. علی المولود لہو رزقہن و کسوتہن، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، کپڑے خرچہ ساری آسان طریقے سے دے گا بالمعروف. معروف کا معنی وہ جو اس کی حیثیت ہے، بخیلی نہیں کرے گا. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی کسی پر تکلیف نہیں ہوگی. وہ اس کے لیے بچہ دودھ پلانا اس کے لیے بوجھ بن جائے کہ پلانے کا کہہ تو دیا، یہ تو میرے سارے گھر کے اخراجات ہی لے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے بہانے. تو یہ بھی نہ ہو. اور وہ بھی نہ سمجھے کہ بچہ دے کر کے میرے تو اور مسائل کھڑے ہوں گے، آگے میرا معاملہ رشتوں کا، آگے نکاح کا وہ بھی رکنے جا رہا ہے، اس کو بھی. تو کسی طرح یہ تکلیف میں، تنگی میں، پریشانی کی کیفیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے. سب یہ آسان طریقے سے، سب کیا ہو آسان، پریشرائز نہ کیا جائے کسی کو، کوئی نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے، نہ باپ کو پریشر کیا جائے نہ ماں کو کیا جائے. لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ تک نقصان پہنچایا جائے والدہ کو، ماں کو، بولدہا اس بچے کے بدلے میں، ولا مولود لہ بولدہ، نہ اس کے باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کے معاملے میں. باپ کو یہ کہاں لے جائے گا، کس سے دودھ پلوائے گا، اسی سے پلوائے گا. چلو ماں اپنی مرضی سے شرائط رکھ دے، یہ کھو یہ دو فلاں، نہیں، اس سختی کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، کوئی ایسا نہ کرے. اس کے بعد وعلی الوارث مثل ذلک. کبھی کبھی تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سے بیٹھ کے باتیں کی. وہ ذات باتیں کرتا ہے جو ان رشتہ داری آئلی زندگی سے مبرہ ہے. اس نے بنایا ہے نا، واسطہ تو انسان کو پڑتا ہے، لیکن وہ انسان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بیٹھا نہیں باہر ہے، بھی ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا. اس میں حیرانی کی بات ہے. فرمایا اگر وہ بچہ فوت ہو گیا، اپنا باپ فوت ہو گیا، اب اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو وہ اس کا خرچہ کون دے گا؟ خرچہ کون دے گا؟ اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کا خرچہ کون دے گا؟ تو اللہ نے ذکر کر دیا وعلی الوارث مثل ذلک. کوئی نہ کوئی تو وارث ہے نا اس کا، کوئی نہ کوئی چاچا بنے گا، تایا بنے گا، ماما بنے گا، کوئی اور بنے گا، کوئی نہ کوئی تو بنے گا. اور جو بھی بنے گا نا مثل ذلک، اس پر بھی ایسے ہی خرچہ ہے، کوئی رعایت
ذاتی تکلیف بھی نہیں کرے گا، اچھے طریقے سے پہناوے کھلانا وہ بھی دے گا، ماں کو تکلیف بھی نہیں دی جائے گی، باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، باپ نہیں ہے تو وارث کو بھی تکلیف۔ یہ لفظ بول کے والا علی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر اس جیسا ہی سلسلہ ہوگا جس طرح کسی ولی کے جو باپ ہے اس کے لیے احکام سیم احکام، ان کو پھر مزید بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کرے یہ کرے، پہلے چونکہ ذکر ہو چکے تھے نا، ایز اٹ از جسے کہتے ہیں ہم، تو اسی معنی میں کہہ دیا کہ بالکل وارث بھی کوئی بنتا ہے اس بچے کا، اس کے اوپر بھی یہی ذمہ داریاں ہوں گی، وہ خرچہ بھی دے گا، کپڑے بھی دے گا، تکلیف زیادتی نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا، زیادہ بخل بھی نہیں کرے گا، جو حق بنتا ہے اپنی استطاعت بالمعروف اتنا بڑا خرچہ، یہ وارث کوئی بھی جو بنے گا اس کے لیے بھی وہی ہوگا۔ یہ ماں بچے کا ذکر ہے، دونوں کا خرچے کا یا صرف بچے کا؟ نہیں دونوں کا خرچہ، ماں تو بانڈ ہے نا اس بچے کی وجہ سے، اگر وہ آگے اس سے الگ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے تو اس کا معاملہ اس پر نہیں ہے۔ اب ماں آگے جہاں بھی جائے بچے کے لیے تو پابند ہے نا، آگے وہ رشتہ کرتی ہے جہاں جاتی ہے جو بھی کرے بچے کے لیے تو اس کو ٹائم دینا ہے، اس کے لیے جو وہ خود کھا پی رہی ہے بچے کی خوراک کا حصہ بننا ہے تو اس پہ تو اس کا بنتا ہے، اس کے بچے کو پال رہی ہے پیچھے خامد ہے۔ اور اس میں اسی پس منظر میں آپ جائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اب کتنا بتایا، اب چلی گئی کسی اور کے پاس ہیں، آگے نکاح کر لیا، بچہ ان کا وہ پال نہیں، کہ علیحدگی کے بعد بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، علیحدگی کے بعد بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اللہ معاف کرے ہمارا کلچر جو کہتا ہے علیحدگی ہو گئی تو وہ پچھلا کہتا ہے کہ میں تو آگے کسی جگہ اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا، وہ کچھ کرید کے لاؤں گا، جھوٹ افترا گھڑ کے ڈالوں گا، اگر حق بھی ہے تو اب تو حق نہیں نہ رہا، اگر اس میں ہزار خامیاں تھیں تو اب تیرے خامی کو بات ختم ہو گئی، غیبت میں آئے گا کہ وہ تیرے حق میں رہی نہیں، تیری زوجہ نہیں ہے، اور خامیاں بھی تو اسی کو سمجھانی ہوتی ہے، معاشرے کو تو نہیں بتانی ہوتی، پھیلانی تو نہیں ہوتی۔ لیکن آج وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی علیحدگی کے بعد بھی ایک دوسرے پر احسان اچھے طریقے کے ساتھ معاملات، تاکہ نفرت دوری وہ بات نہ ہو، اپنے معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں، بچے کو بھی ماں کی محبت ملے، بچہ بھی دور نہ ہو، یہ اور دودھ تو پلا لے گی، بچہ دودھ تو پی لے گا لیکن ماں کی محبت سے وہ اس کا ملنا ملانا اس سے کیا ہو جائے گا، محروم رہ جائے گا۔ تو یہ بچے کے ساتھ کیا ضرور جاتی ہے، کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا ماں سے الگ باپ خرچہ تو دیتا رہے اور ماں اس کی پرورش یہ کرتی رہے، خیال کرو 2 سال کو تو نہیں کر سکتی، بعد والے کو تو تیرا باپ ایسا تیرا باپ ایسا، وہ بھی نفرت ہے۔ تو یہ دونوں جب ذمہ داریاں اپنی حدود میں رہیں گے تو وہ نفرت وہ بات نہیں ہوگی۔ بالکل اس کے اپوزٹ ہمارا کلچر ہے، اگر اسی طرح ہو جائے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے یا وہ دلہا ہوتا ہے یا جو خاوند ہوتا ہے وہ تو میرے پاس نہیں نہ رہی تو اس کو میں رہنے کہیں نہیں دوں گا، اس کے اوپر خامیاں ہیں تو نہیں ڈالی جا رہی ہیں، نہیں ہے تو بھی ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اسلام اور ہمارے کلچر میں کتنا فرق ہے۔ اور ہمیں جب بات کوئی نئی انوکھی معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے، ہم فوراً اس بات کو اپنے اس میں دیکھتے ہیں، معاشرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فوراً جو مسئلہ آتا ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں تو یوں چل رہا ہے، معاشرہ ہمارا اسلام سے اتنا آگے جا چکا ہے اس کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں دیکھنا کیا چاہیے اسلام کی نگاہ میں، اسلام تو اتنا بتا رہا تھا، معاشرہ اتنا ایڈوانس چلا گیا، آگے چلا گیا، تو اسی کی نشانی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے کریں گے، فرمایا نہیں اس طرح ذمہ داری دو کریں۔ پھر آگے فرمایا یعنی وارث کے بڑے اخراجات کا کوئی معاملہ تو کنجوسی بخیلی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ الف دیکھا کہ لگا ہوا ہے، ارادہ دونوں، جیسے پچھلی آیت تیسری لائن میں دیکھیں اوپر ہے ارادہ، لمن ارادہ، وہاں ارادہ نہیں ہے، وہ الف اگلے ان کا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تیسری لائن میں؟ اور ادھر دیکھیں ذرا کیا ہے، غور کریں، ارادہ یہ تسنیہ ہوتا ہے، دونوں ارادہ کریں، میاں اور بیوی دونوں اگر ارادہ کر لیں، فصالاً عن تراضٍ، فصال دودھ کو چھڑانے کا، فصال فصل فاصلہ دور کرنے کا، دودھ سے دور کرنا، فاصلہ کرنے، عن تراضٍ رضامندی سے، منہما دونوں اپنی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، کچھ عرصہ پیا آپ کے پاس کافی ہے، سال 2 سال مکمل نہیں ہو، چلو رضامندی کے ساتھ سال، کیونکہ بعض کا اخراجات پہ بھی تکرار ہو رہا ہے، لینے دینے پہ بھی تکرار، بجائے اس اصلاح کی اس میں بھی گڑبڑ کے اندیشہ ہو سکتا ہے۔
اگر صحیح معنی میں دونوں اپنے اپنی جگہ پہ تقوی والی وتقوا اللہ پیچھے گزرا ہے نا، تقوی کے دائرے میں رہے تو کوئی فساد، نہ ہو. اور تقوی یہ کہتا ہے اس نے بیگم نے بیگم اب تو نہیں رہی نا، اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو اللہ کی سبحان، جو مرد نے کچھ کہہ بھی دیا تو اللہ کے تقوی اگر ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن ممکن ہے دودھ پلاتے پلاتے بھی معاملہ کیا ہو جائے، اخراجات پورے نہیں دے رہا، وہ ایک نیا پٹاری کھول جائے، نیا پٹور باکس کھول جائے اخراجات کا بھی. وہ پہلے بچے کا تھا، اب کس کا ہو جائے گا، اخراجات کا، جو ہمارے یہاں چلتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی. تو اگر دونوں اس سے بہتر ہے، اگر اس طرح کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو دونوں رضامندی کے ساتھ رہیں، دودھ کیا کریں، وقت سے 2 سال پلانے سے پہلے پہلے چھڑا دے تو کوئی حرج ہے، تو اگر نارمل حالات میں میاں بیوی اسی طرح رضامندی سے دونوں، آپ چھڑا سکتے ہیں. دونوں کے لیے لاگو آگے ہے، آ رہے ہیں. یہ دونوں کے لیے. اگر زیادہ پلا دے تو ہاں زیادہ نہیں، منع زیادہ ہے، زیادہ منع ہے، زیادہ بالکل منع. ان ترازن رضامندی سے، وہ منہما دونوں کی، منہما دونوں کی رضامندی سے، اور رضامندی نہیں بلکہ ساتھ کے فرمایا وتشاورن، اور مشاورت سے بھی، ٹھیک ہے نا، اور مشاورت بھی کرنی ہے. پیچھے آپ نے لفظ گزرا ہے کہ نکاح کے لیے فرمایا ترازو تم راضی ہو. اگر نکاح کے وقت تک بندہ خود اپنی رضا میں ہوتا ہے، جب نکاح کے بعد شادی ہو جاتی ہے پھر دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ تشاور، دو لفظ دیکھیں، انتراز مینما با تشاور، کہ دونوں کی رضامندی بھی ضروری ہے، دونوں کی مشاورت بھی اس میں ضروری ہے، کہ دوست داندلی والی رضامندی نہ ہو. تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے 2 سال دودھ کہا پلانے کو تو تھا اچھا تو وہی تھا. اگر ان کی آپس میں کوئی تکرار کا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اگر یہ چھڑا دونوں رضامندی مشاورت سے بھی اب ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، چھڑانا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ. اپنے کہے ہوئے پر عمل نہ کرنے پہ بھی اللہ معاف کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا کہ 2 سال پلاؤ، پیچھے پڑھا تھا والدہ تو یرزل اولادون حولین کاملین، ہاں حولین عامین، اور جو قرآن میں آتا ہے عامین 2 سال. تو اللہ نے جو بات کی ہے اپنی بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات پہ عمل نہیں بھی ہو سکتا تو اس فتنے سے بہتر ہے نہ کرو، فتنہ نہ ہو، خرچے کا جھگڑا نہ ہو، اس سے اپنے آپ بچو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلاؤ، اگر تم ارادہ کرو دودھ پلانے کا اولادوں کو، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پلاتے رہو، پلاتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے. اصل جو ہے وہ جھگڑا تنازع خرچہ وہ معاملہ نہ ہو. چھڑانا چاہو تو کوئی حرج نہیں، پلانا چاہو تو پلانے کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد مقرر، اس سے آگے نہیں. اور اسی طرح اگر تم آپس میں میاں بیوی پلانا چاہو تو ٹھیک ہے. یہاں اذا سلمتم ما آتیتم، جب اگر تم اس اپنی بیوی کے ساتھ رضامندی سے چھڑانا چاہتے ہو تو کسی اور ایسی عورت کو ڈھونڈ لو جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے، اس کی دودھ پلانے کے لیے اس کی ضرورت تو ہے، اس کو پلائے. تو اس کو ساتھ کیا کرو تم، ما آتیتم بالمعروف، اس کو بھی خرچہ دو اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو بھی خرچہ. وہ دایا ہوتی ہے نا دودھ پلانے والی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تھا، یاد ہے پوری ایک ہسٹری ہے کہ ساری آئی تھی خواتین، اور بلکہ وہ اس طرح جس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے نا، وہ کلچر تو تھا اس طرح کا، لیکن پھر بھی ایک ترتیب کے ساتھ بھی شہر سے جائیں، جن کے بچے ہوئے ہیں وہ لے آئیں اور گاؤں میں ان کی پرورش کریں. اور عرب کی شہری ایریاز والے یہ سمجھتے تھے کہ دیہی ایریاز کے اندر یہ لوگ بچے کی تربیت آب و ہوا نشو و نما ٹھیک ہوگی، وہ بھیج دیتے تھے. وہ صرف دودھ کے حد تک نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس کافی حد تک پالنے کے لیے رکھتے تھے. تو آئے تو سب دائیں کو بچہ مل گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو نہیں ملا تو انہوں نے جب پتہ کیا تو بس یہ بچہ ہے، اس کا باپ پہلے پوچھتی تھی اس کا باپ ہے یا نہیں. کوئی بھی بچہ ہوتا تھا پہلے وہ چونکہ باپ ہوگا تو وہ کیا ملتا کہتے ہیں وہ خدمت وہ کرتے ہیں، پیچھے ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو سب چھوڑ کے جب نہیں ملا کوئی تو پھر حلیمہ نے کہا چلو میں اس کو اٹھا لی تو اب تو خالی تو نہ جائیں. جب اٹھایا تو پھر معاملہ کچھ اور ہی نکل آیا، تو بات ہی کچھ اور بنی، پھر ان کے پاس رہے سارا. تو اسی طرح بچوں کے ماں اگر نہیں پلاتی دودھ، یہ رضامندی سے اب چھڑا دیا ابھی ٹھیک ہے نہیں پلاتے، تو کسی سے پلوانا تو ہے نا، بچے کو تو پلوانا، تو جس سے بھی پلواؤ گے نا اس سے دودھ کی وجہ سے تو ماں بن جائے گی بچے کی، وہ رضاعت والی. اور دوسری اس کا خرچہ بھی کیا کرنا ہے، دینا ہے اس کو بھی، ایسے نہیں خرچہ دینا. اس کے لیے بھی لفظ کیا ہے، ما آتی تو بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ دینا ہے، آسان طریقے سے نہیں. چلو اصل ماں ہوتی تو ایک رشتہ تھا کسی دور میں، اس کا تو خیال رکھا گیا، لیکن یہ ایک عام سی دایا ہے، یہ عام سی عورت ہے، یہ عام سی خاتون ہے، کوئی بھی ہے، اس کا اب کیا خرچہ نہیں.
اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اطمینان ہو مطمئن ہو اس کو اتنا دینا چاہیے. تو یہ کہا گیا بالبال اچھے طریقے کے ساتھ. اور فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ. اب یہ کتنی دفعہ پیچھے گزرے آ رہا ہے نا, وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ بار بار. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, تمہیں علم ہونا چاہیے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, بصیر, دیکھنے والا. اس کو غور کیا, اللہ کو پتہ ہے اس معاملے میں زیادتی مرد کی طرف سے ہو رہی ہے, خرچہ پورا نہیں دے رہا دودھ کا, ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے, عورت کی طرف سے زیادہ مانگ رہی ہے, اللہ کو پتہ ہے زیادتی کون کر رہی ہے. دونوں کی نیت چھڑانے کی ہے, بیچ میں خواہ خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کری جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, خبیر, بصیر, جو تم عمل کرتے ہو, تمہارا عمل اچھی نیت سے ہے, بری نیت سے ہے, دکھانے کے لیے, پنچایت کا برادری کے لیے, کہ لوگ نہ کہیں میں تو جی کرتا ہوں, پیچھے نیت کیا اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے. اس لیے فرمایا یہ اچھے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اب جو بات ذکر ہو رہی ہے آگے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن. اب ذکر کیا جا رہا ہے ان خواتین کے بارے میں جن کا آپ نے پہلے سنا کہ جن کے خاوند کیا ہو جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. خاوند کیا ہو جاتے ہیں, پیچھے ذکر صاحب طلاق والی کا, طلاق کی عدت کا, پھر وہ جو بچے والی اس کی عدت اور ہوگی, دوسری ہوگی اس کی عدت اور ہوگی, ان میں رجوع کہا کیا ان میں نہیں ہے, طلاق بائنہ جب آخر 3 ہو جائے پھر رجوع نہیں, وہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اب اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے جن کے خاوند کیا ہو جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. والذین, وہ لوگ یتوفون, جو فوت ہو جاتے ہیں, منکم, تم میں سے, ویذرون, اور چھوڑ جاتے ہیں, ازواجا, بیویاں, یتربصن بانفسہن, انتظار رہیں. پیچھے بھی آپ نے تربص 14 4 میں انتظار پڑھا تھا نا پیچھے, یہ بھی ہے یتربصن بانفسہن, وہ انتظار کریں اپنے آپ کا, 4 اشہر وعشرہ. اربع کہتے ہیں 4 کو, اشہر کہتے ہیں مہینے, اور عشر کہتے ہیں 10 کو. 4 مہینے اور 10 دن. عام حالت میں جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے, 3 ماہ. اور جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے, 4 ماہ اور 10 دن بھی ساتھ لازمی. اور یہ گنتی کس مہینے کی ہوگی, قمری مہینے. قمری اور شمسی میں 2-3 دنوں کا کیا پڑ جاتا ہے, فرق پڑ جاتا ہے. تو عدت کے معاملے میں فرق بڑا اہم ہوتا ہے, بعض اوقات بہت اہم ہوتا ہے, بہت ہی اہم ہوتا ہے. اس کی ایسی چیزیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں نا کہ حیران ہوتا ہے بندہ. تو اس لیے قمری مہینے کی شرط رکھ دی کہ اس کے اعتبار سے ان کے دن کو گنا جانا چاہیے. تو فرمایا جو وجزر چھوڑ جاتے ہیں بیویاں, تو 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. فَإِذَا بَلَغْنَا, اور جب وہ پہنچ جائیں اجل, اپنے مدت کو, اپنی عدت کیا کر لیں, پوری کر لیں. یہ عدت وہ والی ہو گئی, سوگ, کیا بولتے, سوگ بولتے ہیں نا, ہاں وہ والی. فلا جناح علیکم, پھر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے, فی ما فعلنا, اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, فی انفسہن, اپنے آپ کے بارے میں, بالمعروف, اچھے طریقے سے, اپنی ذات کا کوئی وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں, تو پھر تم ان کو روکو نہیں. ٹھیک ہے, تمہارے لیے گناہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو تم کچھ کہو, نہ کہو گے تو رکاوٹ ہی گناہ ہوگا. نہیں کرو گے, کچھ نہیں کرنا انہیں. کنوں کا جن کی بیوی کیا ہوگی, اس کو کیا بولے, بیوہ, کیا ہوگی, بیوہ. بیوہ کے معاملے میں اگر وہ عدت گزرنے کے بعد اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے, منع نہیں کر سکتے, لیکن اس کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے. طریقہ کا ذکر کیا. اصل میں حدیث کے اندر آتا ہے, یہاں جو رضاعت کا ذکر ہوا نا حدیث میں ہے, رضاعت جانتے ہیں نا کہ ایک تو دایا ماں دودھ پلاتی ہے, دوسرے ایک دایا جو دودھ پلائے گی, کوئی بھی پلائے گی, تو بچے کیا بن جائے گی, رضائی ماں بن جائے گی. رضائی ماں کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصلی ماں کا ہوتا ہے. رضائی بہن جو ہوتی ہے اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو اصلی بہن کا ہوتا ہے. مثلا اس ماں جس نے دودھ پلایا ہے, لامالا اس دور میں وہ دودھ پلا رہی ہوگی جب اس کا اپنا بچہ بھی ہوگا. پکی بات ہے, اپنا بچہ اس میں دودھ پلا رہی ہوگی, دودھ ہوتا اس وقت ہے. تو وہ جب اس وقت دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ جو بچہ اس کا اپنا ہوگا, وہ بیٹا ہو یا بیٹی, ادھر کوئی بیٹا یا بیٹی دودھ پئیں گی تو وہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے, رضائی بھائی, اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ان کو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کو. بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی فیملی, اس خاندان میں جو بہن سب کے سب کو, لیکن سب کے لیے رضاعت کا حکم نہیں آتا. جو حدیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ جو سبب بن رہا ہے
وہ ہے دودھ، اور دودھ پیا کس نے؟ اس ایک نے، تو باقی کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ پھر اس طرح رضاعت بن جائے گی. اس رضاعت میں وہ دونوں بہن بھائی ہوں گے، زندگی میں وہ پردہ بھی آپس میں بہن بھائی کی طرح ہے. اور جس طرح بھائی بھائی کا اخلاق اس طرح ہوتا ہے، ان کا رشتہ بھی نہیں ہو سکے گا. اس سے اتنا باریکی میں جایا جاتا ہے. ذرا غور کیجیے گا، ہمارے ہاں اس رضاعت کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیا جاتا ہے. بعضوں کا بڑی بے احتیاطی سے. مثلا ایسا بھی کہ مسائل جب آتے ہیں کہ بچہ دودھ پینے والا تھا، ماں بیمار تھی، ماں کا بھی بچہ تھا اور بیٹی کا بھی کیا تھا؟ بچہ. بیٹی کا بھی بچہ پیدا ہوگا، ماں کا بھی بچہ پیدا. آپ سمجھائے کہ نہیں؟ یعنی نانی نے بھی بچہ پیدا کیا اور اس کی بیٹی کا بھی کیا ہو گیا. تو ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ اپنے سسرال بھی بیٹیاں چلی جاتی ہیں بچے ہوتے ہوئے. اس کنڈیشن میں بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار، نیند ایسی، تو نانی نے جب اپنے بچے کو دودھ دیا، اچھا وہ رو رہا تھا، اس کو بھی میں دودھ چپ کر دو، چپ کر جگہ پلا دو، اور اس کو صرف نظر کر کے اگنور کر دو، چپ کر. یہ معمولی کام نہیں ہے. اس کے بعد وہ کیا بن جائے گی؟ اس کی بہن. اور رشتے میں کیا ہو جائے گا معاملہ؟ اور بہن بھائی آپس میں بیٹے بیٹیوں کے رشتے بھی بہت چیز آڑے ہو جائے گی. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور میرے پاس تو ایک سوال ہے، میں حیران ہوا. وہ ایک آتی تھی کام کرنے والی، بچے اس کے اپنے تھے، تو جہاں جہاں وہ کام کرتی تھی نا، تو اس میں سے جس کے بچے تھے اس کو چپ کرا دینا، دودھ پلا دینا، چپ کرا دینا. اس طرح کام والی آتی ہیں، تو اس طرح اس کو دودھ، کئی بچوں کو اس نے کیا ہوا تھا؟ دودھ پلا ہوا تھا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کل کو پتہ نہیں اس سے ان کے آپس میں ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ جو محلے والے ہیں، رشتے دار، برادری کے، کل کو ہو سکتے ہیں ممکن ہے وہ رضائی بہن بھائی کے رشتے ہو چکے ہوں. سمجھا رہی کہ نہیں؟ کیونکہ غور نہیں کیا، اس کو معمولی سمجھا، تو بس وہ بچہ چپ کر رہا تھا. اور کئی ایسے سوالات ہیں، اور مجھے اس کا تو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اور اس لیے میں نے پلا دیا. وہ رو رہا تھا تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی ماں نہیں تھی تو چپ. نہیں. مجھے ایک سوال یہ بھی ہے، حیران ہو کہ ایک ان پڑھ عورت تھی بیچاری، ہاسپٹل میں تھے، اس کو آئے، اس کا میاں پوچھنے کہتے میری مسز ساتھ بیٹھے تھے، تو کسی بچہ رو تھا، ماما کو تکلیف تھی ہاسپٹل میں، تو ان کے ماں آئی، بہن آئی اس کی دوسری، کہ اس کو آپ کا بچہ ہے تو دودھ تو پلا دو. تو وہ کہتی ہے مجھے لگا کہ دل کرتا پلاؤں لازمی بچے کی کنڈیشن، لیکن میں نے کہا اسلام تو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مجھے چلو اور کسی سے نہیں تو میں اپنے خاوند سے تو پوچھنا تو چاہیے. مجھے اور کسی سے اجازت نہیں تو اپنے خاوند سے اجازت تو لینی چاہیے، اور لینی بھی چاہیے. ان پڑھ کے بالکل وہ کہ بس اتنا مجھے اندازہ ہو کہ خاوند آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہے تو آپ اجازت دیتے ہیں. میں کیسے جب مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا پڑے گا، پھر آگے کیا حکم ہے. تو اس نے کہا چلو پلا دو. بچہ رو، کیفیت ایسی تھی، چلو پلا دو. تو پلانے کے بعد انہیں آ کے مسئلہ پوچھا کیسے، تو اس کو یہ میں نے بتایا کہ آپ اس کا پھر احتیاط کریں کہ وہ بچہ آپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. بچہ جس کا دودھ پلا اس طرح یہ رضاعت ذہن میں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کل کو برادری میں یا آؤٹ آف فیملی رشتے ہوتے ہیں جس کا پتہ بھی نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات ہوئے جب اسلام لایا گیا، اسلام آ گیا، اسلام کے بعد جب اس طرح کے مسائل کھلے تو اللہ کے نبی نے جدائیاں کرا دی. رضاعت کی وجہ سے کیا کرا دی؟ رضاعت کی وجہ سے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نہیں لگا، جبکہ ہمارے یہاں کیا سمجھاتا ہے؟ معمول. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت لاگو کب ہوتی ہے؟ کتنا لمٹ تک دودھ بچے نے پی لیا ہو؟ ایک خوراک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس نے پی ہے نا، ایک خوراک، انتنیاں بھر گئی. انتنیاں بھر کہتے ہیں کہ پوری خوراک ہاں سیر ہو کر اتنا اگر اس نے پی لیا تو اس کے لیے وہ رضاعت لاگو ہو گئی. جس کا اس نے دودھ پیا اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس کا جو بچہ ہے اس کا جو جس کو وہ دودھ پلاتی اس کے کیا بھائی بہن، جو بھی بہن ہے تو بہن بن گئی، بھائی تو بہن بن. یہ اسلام کہتا ہے. اس میں اگر وہ تھوڑا تھوڑا پلاتے رہے تو یعنی ون ٹائم سے مراد کی ایک ریپ اس کی پوری خوراک بن گیا، بچہ پی کے سو گیا، پوری خوراک اس وقت رضاعت لگ ہو گئی. اگر آہستہ آہستہ پلاتے رہے تو وہ تو اور کنفرم ہو گیا. پلانا منع نہیں ہے، سوال سمجھیے گا. رضاعت منع نہیں ہے، رضاعت تو ہمدردی ہے. اچھا ایک بچے کی ماں مر جاتی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں پلانا، بند کر دو. رضاعت بڑا خطرناک چیز ہے. نہیں، رضاعت کو اجازت ہے، رضاعت اچھی چیز ہے، کسی کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے بچے، مگر اس کا جو اس کے بعد احکامات لاگو ہوتے ہیں نا، ذمہ دار، اس کا احتیاط کیا جائے، اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ تو پھر
मासी फूफी मामी चाची सबको एहतियात करनी चाहिए। जुल्म है, जुल्म है, जुल्म एहतियात करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि अपनी नवासी को मम्मा नानी दूध पिला रही होती है, वो बेटी परेशान बीमार है, उसको जगाती फिरती मैं ऐसे करती, वो पता नहीं ना उसको इस काम का। कल को वो रिश्तेदारी, अब वो बहन भाई बन गया बस में, उसकी माँ ने उसको भी लाया था, इसका भी वो बेटी माँ बहन भाई बन गया, और उनके भाई भी आपस में भाई बन के रिश्ते, मामू के साथ वो बहन को रिश्ता नहीं होगा। सर मेरा खालाजाद भी है सगा, और चचाजाद इस तरह बनता है कि उसका वालिद और मेरा वालिद जो है ना वो कज़न थे, रियल कज़न, ठीक है ना। तो वो उसकी वालदा जो है ना जचली के दौरान ही फौत हो गई। तो उसने तब गांव छोटा था, 8-10 घर थे, कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसका दूध ना पिया, लिहाजा उसका गांव में रिश्ता ही नहीं हुआ। इकबाल साहब था। आप अंदाजे लगाएं कि इस तरह की चीज़ को मामूली ना समझा जाए, बताना ही है उसकी अहमियत। और आप असल फरमाता हदीस में आता है, बरा बिन आज़िम रज़ी अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब उनका बेटा इब्राहिम फौत हुआ बचपन में, याद बच्चा छोटा था, फौत होकर कि अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके दूध पिलाने वाली मुकर्रर कर दी है। जन्नत में उसके लिए दूध पिलाने वाले मुकर्रर कर दी है। इसकी अहमियत ये देखें ना। वो इसी तरह पीछे दूध पिलाने की वजह से वअलल मौलूद रिज़्क़ु हुन्ना किस्वतुहुन्ना, ये किस वजह से खर्चा पड़ रहा है? दूध की वजह से खर्चा पड़ रहा है। फिर दूध पिलाने की वजह से पड़ रहा है ना, कपड़े पहनाना खर्चा किसकी वजह से? तो ये मामूली चीज़ है। रिज़ात भी मामूली चीज़ नहीं है, और ये काम करना भी मामूली नहीं है। इसके लिए अखराजात, इसलिए इसकी अहमियत को बयान किया जा रहा है। ये मना नहीं किया गया, लेकिन होना ये चाहिए कि कुरान कहता है कि युनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, जो साहिब फुर्सत है अपनी फुर्सत के मुताबिक खर्चा करे। और वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, जिसका रिज़्क़ तंग है, आप पूछ रहे थे वो बात, जिसका रिज़्क़ तंग है, फल्युनफ़िक़ मिम्मा अताअल्लाह, उतना खर्च कर जो अल्लाह ने उसको दे रखा है। ला युकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला मा अताहा, अल्लाह जिन्हें जितना दिया है उतना कहता है, उससे ज़्यादा की तकलीफ नहीं देता। और सयजअल्लाहु बअद उसरिन युसरा, आप इस पर अमल करो, अल्लाह इसके बाद और आसानियाँ पैदा कर देगा। ये असल बात है। तो रिज़ात के मामले में एहतियात का होना इंतहाई ज़रूरी है, इसीलिए कहा गया। तो रिज़ात होती इतने अरसे तक है कि आप एक दफ़ा जिसने दूध सैरों के पी लिया, वो उसकी माँ बन गई, उसका बच्चा उसका भाई बन गया, एक दफ़े भी शक होनी। तो यहाँ फरमाया कि इसी तरह किसी और को आप दूध पिलाने के लिए कहते हो तो सल्लम तुम आते ही तुम उसको भी खर्चा दो। और यहाँ कहाँ पढ़ रहे थे? 4 महीने की दूध वाली बात थी नीचे। हाँ, ये तो वफ़ोना। तो फरमाया कि अगर उनकी बीवियाँ क्या करती हैं, अपना कोई फैसला कर लेती हैं, तो उनको आप क्या करें, उनके बारे में कोई रुकावट ना बने। और लेकिन वो मामला होना कैसे चाहिए? शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, यानी ऐसे गैर शरई तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से उनका कोई इक़दाम ना हो। इसमें तो एक बात बन जाती है कि इस्लाम कहता है जो भी करने इजाज़त है, इसमें तो एक बात बन जाएगी ना। इस्लाम कहता नहीं उनको रोकना नहीं, जो भी बेवा हो जाए जो करें उनको इजाज़त नहीं। नहीं, इजाज़त की एक लिमिट भी इस्लाम ने क्या कर दी है, मुकर्रर कर दी है। ये इस ऑप्शन में तो फिर कई रास्ते निकल आएंगे। नहीं फरमाया ऐसा नहीं, अच्छा फैसला करें अपने बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस फैसले में असल बात क्या है? बात यह है कि बेवा के मुतालिक हदीस मैंने सुनाई थी कि एज का फैक्टर, अगर बेवा है तो उसके शादी निकाह में देर नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ये कहता है अगर वो इस बारे में कुछ अपना फैसला करती है, आरा रखती हैं, इजहार करती हैं, तो उसको बुरा भी नहीं माना जाए, बुरा ना समझा जाए। इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। अच्छा, ये एक सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें मजबूर कर रही है कि अगर बेवा ने ऐसा कह दिया या रिश्ते की बात कर दी तो हमें आ रही, हमें दिक्कत या हमें परेशानी, हमें हमारी हमीयत या गैरत जाग पड़ी और रगे गैरत भड़क पड़ी, वो क्या चीज़ है? इस्लाम की बात समझ लेने के बाद फिर क्या चीज़ नहीं पता था तो फिर तो रिवायती तरीके थे बिरादरी में, हमारी बिरादरी में नहीं होता। और बेवा के मामले में हिंदू में आजकल पता है क्या अकीदा है? हिंदू का अकीदा यही है, बेवा को क्या करते हैं वो, पहले तो था साथ उसके सती करते थे। हाँ, अब ये जिद्दत की वजह से कुछ नरमी आई है, लेकिन जिंदगी भर उसका आगे रिश्ता नहीं होता। वो जिद्दत की वजह से कुछ फर्क पड़ा और लोगों ने इसको, वरना उसके साथ ये वो भी क्या होती थी, ये जुल्म था, यानी किसी गैर मज़हब में। इस्लाम तो और आसान किया, फिर इसके अलावा और कितनी आसानी चाहिए? अगर इस्लाम वाले फिर और आसानी चाहते हैं तो और कितनी आसानी चाहिए कि पहले तो माहौल भी ऐसा था। तो इसने फरमाया कि अगर फैसला करना चाहते हैं अपने बारे में तो उनको कोई
ایسا نہ کرے. واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے. پیچھے کیا پڑھا تھا؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. اور یہاں کیا جو تم عمل کرتی ہو اللہ خبر، کیونکہ ان خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو بیوہ ہیں اور خاوند فوت ہو چکے ہیں، تو عدت گزارنے کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، غلط کریں گی تو اللہ دیکھ رہے ہیں، صحیح کریں گی تو اللہ نے اجازت دی تھی. اس لیے فرمایا ولا جناح علیکم، اس میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما عرضتم من خطبۃ النساء، جو تم نشانہ بناؤ تم ان کو نکاح کے پیغام دینے میں. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے خاوند فوت ہو گیا، اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. تو عدت کے اندر اگر کوئی ارادہ کرتا ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا عدت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ اشارے کنائے سے بات پہنچا دے. اشارے کنائے سے بات صراحتاً پیغام نہ بھیجے. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں جہاں نکاح کا ارادہ ہو صراحتاً پیغام دیا جا سکتا ہے. صراحتاً پیغام دیا جا سکتا ہے کہ فلان جگہ پیغام دے دو کہ مجھے رشتہ چاہیے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آیا بھی آر والی بات نہیں ہے. اور اس کنڈیشن میں چونکہ بیوہ ہیں ابھی عدت کے اندر ہے، تو صراحتاً اس وقت نہ دو جب وہ عدت کے اندر ہے. واضح اس وقت اشارتاً کنایتاً پیغام پہنچا دو کہ شادی کرنے کا میں بھی ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اچھی بیوی دے دے. ایسا کر اللہ کے رسول کے دور میں بھی آتا ہے، آپ نے اس طرح کی دفعہ اظہار کیا اور بتایا کہ کسی کے لیے آپ رشتے کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو اس کنڈیشن میں ڈائریکٹ پیغام بھیجنے کی بجائے آپ اشارے کی نام یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اچھا رشتہ دیتے اور کیا چاہیے. اس طرح کے اشارے کی نام پیغام عدت کے اندر دے سکتے ہیں. عدت کے بعد آپ صراحتاً پیغام دے سکتے ہیں. اور اس میں بھی شریعت نے کہا کہ اس بات کی آپ کو علم ہو کہ آپ سے پہلے کسی کا پیغام پہنچا ہوا نہ ہو. آپ اس کے پیچھے پس پردہ غور کریں کہ کتنا بات کی گئی ہے. آپ کہیں رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے پہلے رشتے کی بات وہاں کی ہوئی ہے، یہ عموماً ہے اس بیوہ کے حکم سے ہٹ کے، آپ وہاں پیغام نہ بھیجیں. یہ رشتے کی بات نہ چلائیں، رشتہ دیکھ لیں نہ جائے. آپ کے علم میں اگر آ گیا کیونکہ اس سے خرابی ہوگی. رشتہ ہو نہ ہو اللہ کا فیصلہ ہو، لیکن جن کا پہلے پیغام کیا جن کی بات ان سے کیا ہو جانا ہے، اسی کی تو ساری کہانی چل رہی ہے کہ یہ ٹکراؤ نہیں ہونا، یہ جھگڑا فساد نہیں ہونا کسی اور، اسی سے تو کہا گیا. لیکن ان میں فرمایا کہ ولا جناح علیکم، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں. ارز تم بھی کہ تم نشانہ بناؤ. ارز کا معنی کیا لکھا نشان؟ اشارہ، ٹھیک ہے نا. اشارہ کنایہ میں کوئی ایسی بات. من خطبۃ النساء، عورتوں کو پیغام بھیجو. خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ، ہمارے بولتے ہیں خطبہ وہی ہوتا ہے جو واعظ نصیحت. ایک ہوتا ہے خطبہ. خطبہ کہتے ہیں میسج بھیجنا کسی کو، خصوصی خاص قسم کا کوئی میسج کسی کو بھیجنا. اور وہ اس خطبہ عربی کے اندر خطبے سے مراد صرف رشتے کے لیے ہی میسج بھیجنا. یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں رشتے کی بات کرنی ہے، اسی کو عربی کے اندر خطبہ کہا جاتا ہے. خطبہ کے لفظ کی بجائے زیر لگا دیں کیا بن جائے گا؟ خطبہ. تو عربی اصطلاحات میں یہ بڑا مشہور ہے. اگر کوئی اہل علم عربی جانتے ہیں نا تو اس کو یہ بول جائے کہ میں نے تو خطبہ بھیجا تھا، وہ ساری پٹاری سمجھ جائے گا بات کیا ہوئی ہے، لفظ سے اندازہ ہو جائے گا. تو عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. خطبہ کا لفظ عربی میں خطبہ جب آئے گا تو اس میں وہی ہوگا کہ کہیں ایسا نہ کہ خطبہ کو بھی خطبہ کہہ بیٹھے. ہمارے ایسے بہت غلطی ہوتی ہیں. شفا اور شفا آپ کہتے ہو نا، یہ اس کے بڑے پوسٹ آتے ہیں اور قرآن کے اندر دونوں جاتے ہیں. اللہ شفا حفرت من النار، شفا کہتے ہیں گڑھا اور شفا کہتے ہیں یہ جو کیا ہوتی ہے شفا، صحت تندرستی. اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، اللہ تیرے گڑھے میں ڈال دے. اللہ تجھے کیا کرے؟ گڑھے میں ڈال دے. اچھی دعا کر کے اکثر یہی کہتے ہیں. ہاں ایک دن حکیم بھی ایسے کہہ رہا تھا بس میں نے اس سے روکا تو پھر تھوڑا مجھے ناراض ہونے لگا. بس وہی دیکھو نا، وہی ایک بات روکی تو اس کو تو چاہیے انفارمیشن مل رہی، مجھے اور کرنا چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو شفا دے، اللہ آپ کو گڑھا دے، ڈالے گڑھے میں، اللہ آپ کو شفا دے. کیا دے؟ شفا. شفا عبرت میں شین زیر اور زبر کا فرق ہے. یعنی اتنے وہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے بیٹھے تھے ادھر مسجد کہ یہ قرآن کی میجر جو غلطیاں ہوتی ہیں نا ان میں یہ ہوتا ہے کہ حروف کی تخریج کے کون سا سا سین صاد کہاں سے نکل رہا ہے. آپ اگر پڑھتے ہو تو ادھر صراط المستقیم عربی تو ہنس پڑے گا آپ پر، یہ کیا توڑ بند کری جا رہا ہے. نہ سین کا پتہ ہے نہ صاد کا پتہ، وہ تو چیخے گا بیچارہ. یا جو جانتا ہے
غلط کو وہ تو سمجھے گا. آپ نے تو کہا میں تو ٹھیک پڑھا. دوسرا آپ کو زبردست کی غلطی کا مسئلہ ہے, یہی جو آپ سن رہے ہیں, اس کا بڑا میجر فالٹ. تیسرا جو ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کہاں مجھے ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا. بات ابھی کمپلیٹ نہیں, آپ پہلے رک گئے, بات ابھی رکنے والی تھی, آپ جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہے نا. تو یہ 3 میجر فیکٹر تھے قرآن کے اندر. تو اسی میں ایک ہے شفا عورتن, شفا اللہ کو شفا دے, گڑے میں ڈال دے, شفا کہنا تھا. اسی طرح اصطلاح خطبہ اور خطبہ کا فرق بھی ایسے ہی سمجھ لیں. خطبہ کا عربی میں لفظ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, نکاح کا پیغام بھیجنا. تو اللہ فرمائے اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, اگر کسی کو پیغام بھیجو تو کوئی گناہ. لیکن ایک شرط وہ حدیث کے اندر الگ سے ہے کہ ایسی جگہ جہاں تمہیں پتہ ہو کہ کسی کا پیغام پہلے لیا ہوا ہے تو وہاں نہیں بھیجو. وہاں بھیجو گے تو فتنے کا باعث ہوگا اور گناہ کا باعث ہوگا, عند اللہ مجرم ہوگا. تو جان بوجھ کے تم شرارت کر رہے ہو, فتنہ ڈال رہے ہو, وہاں نہیں کرنا. جہاں نہیں پہنچا, ہاں علم نہیں تھا, پہنچا وہ بات پہنچ گئی اور آگے سے جواب بھی یہ آ گیا کہ نہیں ہمیں پہلے سے آلریڈی کسی نے کہا ہے, تو اس پہ برا نہیں مانا جائے. اس کے پیچھے رہ کیا گیا ویسے غور کریں, کچھ چیز رہ جاتی ہے. اسلام تو بالکل کلیئر واضح. حدیث میں آتا ہے, ابن مسعود فرماتا ہے کہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا اسی مسئلے کے بارے میں کہ رخصتی سے پہلے خاوند فوت ہو گیا. ایک ہے خاوند فوت ہو جائے تو عدت ایسی ہی ہے, ایک ہے کہ رخصتی سے پہلے فوت ہو گیا. ایک بڑا اہم مسئلہ سنیے گا, نکاح ہو گیا اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی, خاوند کیا ہو گیا, فوت ہو گیا. آیا یہ عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ عدت کے لیے تو کیونکہ زوجت کا معاملہ وہ ہے, عدت تو نہیں ہے. دوسری بات کیا ہوگا, اور دوسری بات کہ جب نکاح ہو جائے, ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور طریقہ کار بھی ہے, نکاح ہوتے ہوئے 6 مہینے 8 مہینے گزر جاتے ہیں, بعد میں رخصتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, بلکہ بسا کا تو سال لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, نکاح ہونے کے بعد اگر خاوند کی اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت کی حقدار وہ بنے گی. کیا بنے گی؟ وراثت کی حقدار وہ بنے گی, وہ بھی اس کی وراثت کی حقدار بھی اس نکاح کی وجہ سے. تو مال کے معاملے میں اگر تعین کر دیا گیا, اس مرد نے تعین کر دیا کہ حق مال اتنا ہے, بعض اوقات اگر اس وقت دیا جائے گا نا, اس وقت نہیں دیتے, بعض اوقات اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے, دیتے نہیں, بعض اسی وقت دے بھی دیتے ہیں. تعین اگر نہیں ہوا, 2 چیزیں, ایک ہوتا ہے تعین کر دینا اتنا ہے, ایک ہے کہ شادی کے ٹائم دیں گے, ملا نہیں, تو اس میں الگ حکم ہے. ایک ہے کہ رخصتی سے قبل اس کو حق مال جو ہے نا آدھا لینے کا اقدار ہوگی, عورت کا ہوگی حق مال آدھا لینے کا اقدار ہوگی. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا اگر مرد پورا چھوڑ دے تو اچھی بات ہے, مرد چھوڑ دے پورا تو اچھی بات ہے. اور دوسرے بھی کہا کہ عورت اگر صاحب استطاعت ہے, اگر وہ مرد سے نہیں لینا چاہتی, معاف کر جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ دے کے جان چھڑانا چاہتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. مرد کو کہا کہ اگر پورا دے دے ورنہ آدھا لے سکتی ہے عورت, شریعت کا فیصلہ یہ پورا نہیں لے سکتی. تو ابن مسعود سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے اور مال کا اس کا تعین بھی نہیں ہوا, تو اس کو کیا حق مال کتنا ملے گا, کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کلیئر تو نہیں, عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی شریعت کے جو ذہن میں خاکہ ہے اس کے مطابق میں مسئلہ بتاؤں, اور اگر میں بتا پایا تو انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی, اور اگر میں نہ بتا پایا تو اس میں میرا فالٹ ہوگا اور شیطان کی خرابی ہوگی. یہ لفظ انہوں نے واضح کہے, میں بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ اسے حق مال مکمل ملے گا, اس عورت کو مکمل کی وضاحت میں نے بتائی کہ جو رخصتی ہو جاتی ہے اس کا حق مال پورا ملتا ہے, خاوند لینے کا حقدار نہیں ہوتا. جس کی رخصتی نہیں ہوتی اس کو جو باہر مقرر کیا اس کا آدھا ملے گا, پورا نہیں ملے گا, یہ مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ پورا ملے گا, عدت بھی اسے گزارنا ہوگی اور وراثت کی بھی وہ مالک بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ فیصلہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ٹھیک ہے, ایسے ہے. اگر اللہ نبی کی حدیث کا فیصلہ آ جاتا ہے تو میرا فیصلہ ختم, اور اگر یہ فیصلہ غلط ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری, یہ شیطان کی طرف سے میری طرف سے ہو گیا. اب یہ انہوں نے بات کی تھی کہ ایک صحابی تھے ماکل بن سنان, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی حضور نے بزو بنت واسق نامی ایک عورت کا فیصلہ ایسا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے بالکل ایسا ہی فیصلہ کیا تھا جس طرح ابن مسعود آپ نے کیا. تو ابن مسعود ضلع خوشی سے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, اور وہ خوشی سے کہتے ہیں شکر ہے کہ میرا فیصلہ بالکل نبی کے فیصلے کے مطابق ہو گیا, موافق ہو گیا. تو اصل بات کیا تھی, صحابہ کوشش کرتے تھے کہ منوان اسی طرح ہو جس طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا شریعت اسلام جو کہہ رہا ہے اس میں کمی بیشی
اپنی ذہانت یا اپنے فہم یا اپنے فقہ یا اپنی سوچ اس میں داخل نہیں کر دیتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح اس میں فرق نہ ہو. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ سمیہ اسلمیہ کہتی ہیں کہ میری جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میرے خاوند سعد بن خولہ حجت الوداع کے موقع پر، اس کے خاوند کا نام تھا سعد بن خولہ، سیدہ سمیہ اسلمیہ نام ہے. کہتے ہیں میرے خاوند جو ہے نا حجت الوداع کے موقع پر، حجت الوداع تو پتہ ہے نا آپ کو، آخری اس موقع پر فوت ہو گئے. تو مجھے بچہ ہونے والا تھا. ان کی وفات کے کچھ دن بعد، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ راتوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کے دن جو ہوتے ہیں وہ گزارے. اس کے دوران مجھے پیغام آنا شروع ہو گیا. اس دوران شادی کے پیغام نکاح کے آنا شروع ہو گئے. تو میں خاموش رہی، کوئی بات نہیں کی. اور جب میرے دن مکمل ہو گئے بچے کے اور پھر بچے کے جو دن ہوتے ہیں 40 دن جسے کہتے ہیں ہم، 40 بھی لازمی نہیں ہوتا اس کے لیے، تو میں نے ذکر کیا تھا. تو ہمارے ایسا مشہور ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جس دن پورے ہوئے تو میں نے انتظام کیا تاکہ وہ جو میرے پاس پیغام جنہوں نے بھجوایا تھا ان کی خاطر تواضع کے لیے وہ آئے مہمان، ان کو بلایا جائے میرے پاس. تو میں نے تیاری کی، میں نے انتظام کیا. تو اتنے میں میرا ہمسایہ تھا بنی عبد الدار کا آدمی ابو سنابل، وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا، باکک اس کو کہا جاتا تھا عربی کے اندر، کہتے ہیں شجاع بہادر قسم کا آدمی. اس نے کہا کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو انتظام کرا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تو ابھی خاوند فوت ہوا، ابھی 4 مہینے 10 دن کیا کرنا ہے، عدت گزارنی ہے. تو کہتے میں سوچ میں پڑ گئی. میں نے فوراً شام کو اپنی وہ تیاری کینسل کی، کپڑے بدلے، یہ لفظ ہے. اور کہتی ہے سبیہ اسلمیہ، کہتی ہے میں نے کپڑے بدلے، تیاری کینسل کی، سیدھا حضور کے پاس. حضور تھے اس وقت موجود تھے. میں پہنچی، حضور میرا تو مسئلہ ہی ایسا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں پتہ چلا، اس کو علم نہیں تھا. آپ جو کچھ بھی آپ نے کیا ٹھیک کیا، اور آپ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں، پیغام پہلے بھی پہنچ گئے اس عدت کے دوران، تو کوئی بات نہیں. لیکن اہتمام تو آپ نے بعد میں کر رہی ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اور آپ یہ بخاری شریف کی 5436 اور مسلم شریف کی 1488 حدیث نمبر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح آپ نکاح کر سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اصل مقصد یہ تھا کہ عدت کے گزرنے کے بعد وہ عدت بچے والی ہو تو وہی ہوگی، بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. آغاز میں اگر طلاق خاوند فوت ہو گیا اس کے لیے تو مدت بڑھ گئی، 8 مہینہ ہو گیا یا 6 مہینے 7 مہینے بڑھ گئی. اگر آخری ایام کے اندر خاوند فوت ہوا اور اگلے دن بچہ 2-4 دن بعد، اس کی عدت وہی رہے گی. اس کے بعد پھر بچے کے دن گزارنے کی اس کو اختیار ہے. اس کو کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے، پیغام کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں خطبت النساء، عورتوں کا پیغام بھیج سکتے ہو. او اکننتم فی انفسکم، یہ جو تم اپنے دل میں چھپا رہے ہو، اپنے دل میں کیا کر رہے ہو؟ دل میں تو ادھر رشتہ ہونا چاہیے، اس جگہ رشتہ، اس کا خاوند فوت ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی، اس کے پیچھے پس منظر سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ بیوہ ہو گئی، ڈھارس بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی، سپورٹ بن جائے گی. یا ضرورت ہے آپ کو رشتے کی، اس نگاہ سے آپ نے کہا پیغام بھیج دیں اپنے دل میں. تو اللہ فرماتا ہے یہ دل میں جو چھپائے پھرتے ہو، اس سے بہتر ہے ان کو بات پہنچا دو، یا دل سے نکال دو یا بات پہنچا دو. تو اکنن تو فی انفسکم عالم اللہ، تم تو چھپا رہے ہو، اللہ تو اس کو جانتا ہے، تم اس کو چھپا رہے ہو. چھپانا ہے 2 طریقے، یا تو پیغام بھجواؤ یا تم چھپا رہے ہو. یہ چھپا جو رہے ہو اندر کی بات، یہ کب تک چھپاؤ گے؟ کہیں نہ کہیں اظہار کر بیٹھو گے. اور جب ایسے وقت میں اظہار کرو کہ جب ان کو خطبہ پیغام کسی کی طرف سے آ چکا ہو یا کہیں اور رشتہ ہو چکا ہو، تو پھر تمہارے اظہار کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر چھپانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو فرمایا اگر پیغام بھیج دیتے ہو اور اکنن تو یا چھپا لے تو اپنے دل میں، علیم اللہ، اللہ کے سامنے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ کو تو پتا ہے کہ تمہارے دل کے کیا ارادے ہیں، تو اس کو کہہ ہی دو، اس کو. اب اس بات کا بھی ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرے. ہمارا معاشرہ پتہ نہیں ہمیں وہ کون سی اہمیت یا کون سی غرض چاہیے جو اسلام کہہ رہا ہے اس کے علاوہ والی تہذیب کلچر جو معاشرے کی ہے، جو اثرات چڑھے ہوئے ہیں. اب اسلام کہتا ہے کہ بیوہ کی اس کنڈیشن میں پیغام بھیج سکتے ہو، اور اگر نہیں بھیجا تو دل میں چھپا رہے ہو، تو یہ اور کیا ہے، خطرناک ہے. تو تم کب تک چھپاؤ گے؟ علیم اللہ، اللہ تو جانتا ہے. اور ساتھ فرمایا آگے دیکھیں انکم ستذکرونہن، بے شک تم تھوڑے عرصے بعد اظہار کرو گے ضرور. تذکرون ذکر کرو گے، تذکرہ کرو گے، تو چھپانے کا فائدہ کیا ہے؟ تذکرہ کرو گے تو بس چھپانا نہیں. ہاں ایک بات ہے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُونَ السِّرَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
وعدہ نہ کرو آپس میں چھپ چھپا کر وعدہ، بیوہ کو چھپ چھپا کر پیغام، بیوہ چھپ چھپا کے پیغام، یہ نہ کرنا، یہ کبھی، یہ آگئی شریعت، یہ آگئی حدیں، یہ آگئی ایک کنڈیشن کہ اس طرح چھپ چھپا کے ایسا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کسی کے ذریعے، اس کے عزیز رشتہ دار کے ذریعے، کسی کے طریقے سے آپ اس عدت کے دوران میں کسی کے ذریعے پیغام بھیج سکتے ہو، عدت کے بعد کسی کے ذریعے ڈائریکٹ پیغام بھیج سکتے ہو۔ دل میں ارادہ کی ہو تو اس کو اظہار کرو، آخر ایک نہ ایک دن تم نے اظہار کرنا ہی ہے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا، چھپے چھپے ایسی باتیں طے نہ کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں کہنی ہے تو وہ اچھی بات کہو، اچھے انداز سے۔ رشتہ مانگنا، رشتہ لینے کے لیے بھی انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کرو نکاح کی گرے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک وہ اپنی مدت کو پوری، یعنی خطبہ پیغام تو آپ نے بھیج دیا عدت کے اندر، لیکن نکاح کب ہوگا؟ جب عدت کیا ہو جائے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنی مدت کیا ہو جائے، اپنی پوری ہو جائے، اس کا وقت کیا ہو جائے، اپنا پورا ہو جائے۔ اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے، اس سے پہلے تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغام پہلے بھیج سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں چھپائے رہو گے۔ تو یہ جو دل میں بات چھپانا، لوگوں سے چھپانا، انسانوں سے چھپانا، شرما کے نہ بتانا، اس کا انجام خطرناک ہے۔ کل کے ذکر بھی ہوگا، تمہارے اوپر اس کا اثر بھی ہوگا۔ اللہ کے سامنے تم چھپا بھی نہیں سکتے، چھپ بھی نہیں سکتے، اس لیے ایسا نہ کرو۔ فاحذروہ، اسی سے ڈرو، کسے ڈرو؟ اللہ سے۔ دل میں بات ہے کہ رشتے کی نہیں ہوگا نا، جواب نامے بھی تو آ سکتا ہے، رشتے کے لیے پیغام بھیجا، جواب نامے تو آ سکتا ہے، تو ایک کلیئر تو ہو گیا نا ذہن، وہ تشویش جو دل میں لے کے پھر وہ تو ختم ہو گئی۔ اور اس میں نیت بھی نیک ہونی چاہیے نا، ارادہ نیت ہے۔ مالدار بیوہ ہے، اس لیے نکاح کرنا ہے، امیر ہے نکاح کرنا ہے، خاندان اچھا ہے نکاح کرنا ہے، وہ سارے دبدبے دنیا کے دے کے کرنے ہیں، تو پھر تو ملنا بھی وہی کچھ ہے جیسی نیت ہے۔ اگر نیت بیوہ کا سہارا ہے، بچوں کا سہارا ہے، اور نیت یہ ہے کہ جو شریعت نے کہا کہ بیوہ کے نکاح میں دیر نہ کرو، اس میں ذمہ داری پوری کرنی ہے، حقوق بھی پورے کرنے، اخراجات کا خیال کرنا، پھر کوئی حرج نہیں، اظہار کر دو، ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ توکل۔ لیکن اس کے اظہار نہ کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ، برا ہے۔ اور اس میں اچھے وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فاحذروا، اس اللہ سے ڈرتے رہو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ بات سمجھ نہیں؟ کچھ سمجھ آیا؟ اس کے کہنے میں لوگوں سے، لیکن آج تو ہم ڈرتے کیسے ہیں؟ جس کے گھر کوئی رشتے کی بات ہے، ویسے رشتے کی بات کرے تو وہ برا مان جائیں گے۔ اور ہمارے تو گاؤں میں یا دیہاتوں میں تو ہمارا ایسے ہوتا تھا، رشتے کی بات کہیں چلتی تھی تو ایک بڑھیا بات کرتے 6 مہینے بعد پہنچاتی تھی، اور اگلے 6 مہینے تک واپس لاتی تھی، اور اگلے سال تک اس پہ ڈسکس ہوتی تھی، پھر اگلے سال تک پتہ یا تو رشتہ ہو گیا یا پھر بعد نام میں آ گئی اور ختم۔ یعنی اتنا ڈیلے نہیں، اسلام کے طرف اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن معروف طریقہ، قول معروف، اسٹریٹ فارورڈ رشتے کی بات کرنی اس کے لیے آئے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کہنے والے بھی اس برابر کھلے ذہن کے لوگ ہوں، جن کو کہا جا رہا ہے ان کو بھی دین کے معاملے میں پتہ، وہ اس کو برا نہ سمجھے، کہنے والے بھی برا نہ سمجھے، معاشرے میں یہ چیز بری نہ سمجھی جائے کہ ہے تو نہیں، اچھا ہمارا رشتہ نہ ہو یا نہ کر دی جائے تو پھر بھی ناراض، ایسا تو کہ یہ جہالت ہے۔ نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا، کبھی کیا برادری اسی پہ ختم ہو جاتی ہیں، رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، فاصلے ہو گئے پا جاتے، نہیں ہے تو ہے، نہیں ہے تو اگر اللہ کے طرف سے فیصلہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہنے میں اس طرح، یہ جو اصل کرنے والی چیزیں تھی اس پہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے ناراضگی اس وجہ سے نہ ہو، اس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، نہیں تو نہیں ہے تو نہیں ہے، بس کہنا آپ کا حق بنتا ہے۔ تو وہ کہنے والے معاملہ ہمارے اندر ہے نہیں، ہمارے کلچر اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کسی کے ہاتھ سے پیغام بھجوا کے دیکھنا ہو سکتا ہے کچھ حیرانی کی بات ہوگی، آپ کی ضرورت کیسے ہوئی، آپ ہوتے کون ہیں، آپ کیا ایسی کنڈیشن، آپ کو کسی کی عزت کا پتہ ہے؟ بھائی عزت اسلام کہتا ہی اس کو، وجہ اس کے بعد میں کوٹ کا پتہ چلے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عزت ہے ہی اس کو کہ کسی نے پیغام بھیجا ہے تو کیا صرف اسی بات پہ رد کر دو کہ یہ کوئی طریقہ اچھا ہے؟ نہیں، آپ اس کو دیکھو اسلام اگر ایسے کہتا ہے تو کیا حال ہے۔ اور دوسری بات آگے دیکھ بھی لو، اگر کسی کے یہاں فرسٹ پیغام رشتے کا آ جائے یہ بڑی نعمت ہے، کسی کا پیغام فرسٹ رشتے کا آ جائے، یہ بڑی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو سمجھو اللہ کی طرف سے کوئی میسج پیغام آیا، اس کو آسان طریقے سے اچھی سوچ سے سے دیکھو، نہیں بس یہ کوئی اوپر بات ہے، اچھا ایسے بیٹھے بیٹھے کسی نے بھیج دی یہ کوئی بات ہے، نہیں اس کو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا تو ہے، اس کو دیکھو غور کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر
پیدا کر رہا ہوں. میں مثال دیتے کافی ٹائم گزر گیا. ایک صاحب تھے, اس کی 5 بیٹیاں تھیں, سچی بات ابھی بھی ہیں. انہوں نے جب مجھے بتایا تھا, آپ کو پتہ نہیں بتایا تھا, انہوں نے کہا جی میں بیٹیوں والا ہوں, میرے لیے بڑا مسائل ہے, سب دعا کیا کرے. میں نے کہا اللہ بہتری کرے, اللہ بہتری کرے. اب دعا تو ہوتی کہ ایک رشتہ کرا, سچی بات ہے, اللہ کی طرف سے آ گیا. میں نے کہا بھائی ادھر رشتہ دیکھیں ذرا, دیکھو رشتہ ہو گیا. اس ایک کی طرف سے اللہ نے ایسے راستے کھولے نا, اس کا اپنے تعلق رشتے داری آ رہے, ایسے رشتے ہوتے گئے, وہ بندے کے بازو بن گئے, طاقت بن گئے. 5 بیٹیوں والے کے 5 داماد جو بنے نا, اس کی پاور ہے, وہ بندے کے مزاج میں بڑا. اللہ, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اللہ تو ایسے بدل دیتا ہے, یکسر بدل دیتا ہے. اس کی طبیعت, اس کے سوچ کے زاویہ بڑا فرق پڑ گیا, اور سب مسئلے اچھے اچھے. اس ایک وہ پہلا سبب بنا نا, اس کے تعلق آگے رشتے داریاں تھیں, آگے رشتے ہوتے. تو یہ چیزیں بڑی نعمت سمجھنی چاہیے. جب ایسا معاملہ ہو, ہمارے اس کو ہار سمجھا جاتا ہے. رشتے کا پیغام آئے یا بیوہ کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی تذکرہ کرے تو اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے. تو اسلام نے کتنی کھول کھول کے باتیں کی. ہاں, چھپے چھپے باتوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا. وَاعْلَمُوا جانو ان اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, ما فی انفسکم, جو تمہارے دلوں میں, فاحذروا, اسی سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, کسی کی کیلے کال باتوں سے نہ ڈرو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے. وہ تو برداشت کر لیتا ہے اتنی ساری باتوں کو, تو ہم سے برداشت, تو ہم سے رشتے کی بات بھی کرتے برداشت نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کافی ہے جی. والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے, ویذرون ازواجا, اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں, یتربصن بانفسہن, وہ انتظار کریں اپنے آپ کا, 4 اشہر, 4 مہینے, وعشرا, 10 دن. فاذا بلغن اجلہن, جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن, اپنے بارے میں جو فیصلہ وہ کرنا چاہتی ہیں ان کو تم نہ روکو, بالمعروف, اچھے طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به, تم اگر کسی کو اشارتاً پیغام بھیجتے ہو من خطبت النساء, عورتوں کو نکاح کا پیغام, او اکننتم فی انفسکم, یا تم چھپا اپنے دل میں, علم اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے, انکم ستذکرونہن, اور دل میں تمہاری جو بات ہے کہ تمہارے منہ پہ آئے گی. ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا, دل کی بات آئے گی, ولکن لا تواعدوہن, لیکن چھپ چھپ کے وعدہ نہ کرو, سرا, خاموشی میں, الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر جو بھی بات کہو رشتے کی وہ کھلی اور صاف اور اچھی کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نہ نکاح کا ارادہ کر لو اس کی گرے کا, حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ مدت عدت کا ہو جائے, اپنے وقت کو پہنچ جائے, پوری ہو جائے. واعلموا, جان لو, ان اللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ما فی انفسکم, جو تمہارے نفسوں میں ہے, تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے. فاحذروہ, اس اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ غفور رحیم, غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.